بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. فرمایا کہ جب اذا اذقنا الناس جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمتاً رحمت من بعد ضراء سختیوں کے بعد مصیبتوں کے بعد مستہم وہ مصیبتیں وہ سختیاں جو انہیں پہنچی ہیں ان مصیبتوں اور سختیوں کے بعد ہم اپنی رحمت کا مزہ انہیں چکھاتے ہیں. اذا لہم مکر فی آیاتنا تو اچانک تو اس وقت وہ ہیلے بازیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں مکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ہیلے بازی کرنے شروع ہو جاتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں ہماری نشانیوں میں. قل کہہ دو اللہ اسرع مکرن اللہ تدبیر کرنے میں چال چلنے میں سب سے زیادہ تیز ہے یعنی اللہ کی چال بہت تیز ہے. انا رسلنا یکتبون بے شک ہمارے رسول یعنی مراد ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے یکتبون لکھ لیتے ہیں ما تمکرون جو تم چال بازیاں کرتے ہو ہیلے بازیاں کرتے ہو. اس آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بعض دفعہ جگانے کے لیے غفلت سے جگانے کے لیے کچھ مشکلات میں سختیوں میں مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے. اب یہ سختیاں مشکلات مصائب جو ہیں کچھ مدت کے بعد ٹل جاتی ہیں اور اس مصیبتوں اور مشکلات کا جو فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور انسان خدا کی طرف اور خدا کی قدرت کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو انسان مصیبتوں میں پڑ جائے تو اسے مصیبت سے نکال بھی سکتی ہے. انسان کی سوئی ہوئی فطرت بیدار ہو جائے اور غفلت کے پردے ہٹ جائیں یہ ہدف ہوتا ہے. لیکن فرمایا کچھ لوگ جو ہے نا ان کی فطرت بیدار نہیں ہوتی بلکہ جن لوگوں کی فطرت بیدار ہونا چاہتی ہے ان کو بھی دوبارہ جو ہے وہ اپنے چال بازیوں اور ہیلا بازیوں کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ اس مصیبت کے بعد جو رحمت اور جو آسائش میسر آئی ہے اس کو مختلف توجیہات کر دیں اور یہ کہیں کہ مثلا یہ جیسے چونکہ ایک معاشرہ جس میں لوگ جو ہے وہ بت پرستی کا شکار تھے اور بتوں کے اوپر بڑا زیادہ اعتماد کرتے تھے اس واقعے اس معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جا رہی ہے اگرچہ بات عمومی ہے کہ جب کوئی سختی مشکل آتی تھی وہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بت جو ہیں ناراض ہو گئے ہیں اور جو ہی وہ مصیبتیں ٹل جاتی تھی تو کہتے تھے ہمارے بت جو ہے وہ راضی ہو گئے ہیں. جو ہر چیز کا ایک بت بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے جی یہ رزق کا بت ہے یہ مثلا روزی دینے کا یہ جو ہے بارش برسانے کا بارش نہیں ہوئی
قحط آ گیا تو کہیں گے کہ یہ بت جو فلاں بت جو ہے وہ ناراض ہو گیا، اب اس کو پر قربانی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ یا اسی طرح سے جب کوئی بھی سختی مصیبت آتی تو کہتے تھے ہمارے بت ناراض ہو گئے، اور جب راضی جب جو ہے وہ کہتے تھے کہ اب مصیبت ٹل گئی ہے، یعنی وہ راضی ہو گئے۔ یعنی اس طرح کی ہیلو بازیوں کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ خدا سے ہٹا دیتے تھے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ بتوں کی طرف ہی نسبت دی جائے، یعنی اللہ تعالی جو آج مثلا آج کے دور میں بھی اسی طرح سے جو سختی مصیبت پریشانی بعض دفعہ انسان کو اوپر آتی ہے تو اور اس کے بعد اگر مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ اس کے بعد بجائے اس کے خدا کی طرف توجہ دلائی جائے اور خدا کی طرف انسان متوجہ ہو، اس کو مختلف ہیلہ بازیاں اور تدبیریں شروع کر دی ہیں کہ یہ فلاں 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 مسائل یہ ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے فلاں جو ہے وہ چیز کی وجہ سے مشکل حل ہو گئی تو پریشانی دفعہ دفعہ ہو گئی۔ یعنی بجائے اس کے کہ انسان اس سختی میں اور سختی کے بعد جو آسانی آئی ہے انسان خدا کی طرف متوجہ ہو اور غفلت کے پردے ہٹ جائے، انسان اس کی ظاہری توجیحات کرنا شروع ہو جاتا ہے، سائنسی علتوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، سائنسی توجیحات کرنا شروع ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کہ آج کل جو جدید سائنس اور جو بظاہر بڑے پڑھے لکھے افراد ہیں وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں، اور چونکہ خدا تعالیٰ کے اوپر ان کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے اور پھر ہر چیز کی جو سائنسی توجیحات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، سختی آ گئی، کوئی اور مسائل ہو گئے تو اس کو فوراً اس کو سائنسی طرز جو ہے وہ انداز سے اور اس کی علت کے پیچھے لگ جاتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں۔ بھائی زلزلے کے فیکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ یہ مسائل ہوئے ہیں، زمین کے اندر یہ ہوا، فلاں ہوا، فلاں ہوا، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت جو موجود ہے اس کی طرف کیوں نہیں باقی ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہوں گے کہ زلزلے کے یہ مسائل ہو سکتے ہیں، یہ اسباب ہیں جی، زمین کے سطح سمندر سے اتنے، زمین کی سطح فلاں سے اتنی درجے نیچے، اتنے کلومیٹر نیچے زلزلہ آیا جی، اس کا زلزلے کا مرکز فلاں تھا جی، زلزلے کی یہ علت تھی، یہ اسباب تھے، لیکن جو اصلی علت ہے، جو اصلی سبب ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات اور جو قدرت ہے، قدرت الہی ہے، اس کی طرف توجہ کسی کی نہیں جاتی، اور ساری توجیحات کو وہ سائنسی مسائل کی طرف متوجہ کر کے انسان کو غفلت کے اندر مزید جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، خود بھی غافل ہیں اور لوگوں کو بھی غفلت ہے۔ جبکہ شریعت نے زلزلے کے وقت، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، نماز آیات کو واجب کیا ہے۔ کیوں واجب کیا ہے؟ فوراً خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو، خدا کے سامنے سجدہ کرو، یہ بتانے کے لیے کہ انسان غفلت سے بیدار ہو، اور یہ آیات الہی جو ہیں، یہ آیات الہی اللہ کی نشانیاں انسان کو غفلت سے بیدار کریں اور اس کو بتا دیں کہ اس کائنات کے اوپر ایک قدرت موجود ہے جو اس پوری کائنات کا نظم اور پوری کائنات کی اصلی اور مرکزی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو مصیبت مبتلا کو، وہ چاہے تو ہم سے مصیبتوں کو ٹال سکتی ہے۔ انسان فطرتی توحیدی کی طرف پلٹے ہیں، تو لہٰذا یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کو جب ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں مشکلات کے بعد، سختیوں کے بعد، تو وہ بجائے اس کے کہ خدا کی طرف متوجہ ہو اور اس کی فطرت توحیدی بیدار ہو اور وہ اپنی غفلت کے پردے سے ہٹ جائیں، وہ مزید جو ہے وہ اپنے تدبیریں، ہیلے بہانے اور توجیحات شروع کر دیتے ہیں ہماری آیات کو، اور ان کو آیات کو کسی اور جہت میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بتوں کی طرف لے جاتے ہیں، آج سائنسی ایجادات نے ایک اور جو ہے وہ ان کے لیے بت بنا دی ہیں، تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، اس کو مختلف توجیحات اور مختلف جو ہیلوں اور بیانوں اور کے ذریعے سے اس کو اس طرف موڑ دیتے ہیں، خدا کی طرف نسبت۔ قل اللہ، فرمایا کہ یہ اگر تم ہیلے بہانے اور اس طرح کر تو خدا تعالیٰ ان ہیلوں اور بہانوں اور ان تدبیروں میں زیادہ تیز ہیں۔ البتہ مکر کا جو معنی ہمارے مشہور ہے، مکر یعنی منفی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مکر کا جو معنی ہے وہ ہے تدبیر، چال چلنا، تدبیر کرنا، تو لہٰذا مکر کے اس معنی کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کے لیے بھی مکر کی نسبت دی گئی ہے،
جیسے دوسری آیات میں فرمایا کوئی یمکرون، اور وہ مکر کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا، یعنی تدبیر کے معنی میں ہے، اور جو ہے وہ کاموں کو مینج کرنا اور منظم کر کے ایک نتیجے تک پہنچانا۔ تو اس اعتبار سے جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف نسبت بھی، خدا تعالیٰ اگر تم جو ہے تدبیر چلتے ہو اور چال چلتے ہو تو خدا تعالیٰ بھی چال چلنے اور تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے، ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ظاہری طور پر انسان کو سختی میں، مثلا اس ناشکری کے نتیجے میں انسان جو ہے کو ظاہری طور پر سختیوں میں مبتلا نہ کرے، ظاہری آسائشیں ان سے نہ لے لے، لیکن ممکن ہے ان سے توفیقات کو سلب کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو توفیق ہوتی ہے نا، یہ توفیق بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جیسے ایک روایت میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کے لیے کوئی طور پر جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے جاتے تھے، تو ایک بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے اس نے، جو کہ بڑا مالدار تھا اور بڑے پیسے والا اور بڑا تکبر میں مبتلا تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ کہاں جاؤ؟ کہا کہ میں خدا سے ملنے۔ کہا کہ اپنے رب سے یہ کہہ دینا، اکڑتے ہوئے کہا کہ اپنے رب سے کہہ دینا کہ میں ہمیشہ تیرے رب کی مخالفت کی ہے، میں نے ہمیشہ تمہاری مخالفت کی ہے۔ تو نے تو کہا ہے کہ جو اس کی مخالفت کرے وہ اس سے جو ہے وہ دنیا چھین لیتا ہے یا اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا، میں تو مزے میں ہوں، عیش میں ہوں، ہر طرح کے مال کی فراوانی ہے، کثرت ہے، لیکن میں تیرے رب کا نافرمان بھی ہوں، معصیت میں مبتلا ہوں، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو حضرت موسیٰ گئے مناجات کے لیے، دعا کی، مناجات کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ اس چیز کو بیان نہیں کر سکے، کیونکہ خدا کے سامنے ایک طرح کی اس نے جو ہے وہ توہین کی تھی اور خدا کی ذات میں اور تکبر میں مبتلا تھا، تو حضرت موسیٰ نے تذکرہ نہیں کیا۔ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ندائی کہ اے موسیٰ، اس بندے کا پیغام نہیں پہنچایا آپ نے، کہ جو اس نے پیغام دیا ہے، اسے جا کے کہہ دینا کہ تمہیں اللہ نے جس عذاب میں مبتلا کیا ہے اس کی تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ کہا کون سے عذاب میں؟ کہا کہ تمہیں اس سے کہہ دینا کہ اللہ نے تمہیں سے توفیق سلب کر لی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ سے مناجات، خدا کی عبادت کے اندر کیا لذت ہے؟ میں نے تم سے لذت مناجات کو چھین لیا ہے، میں نے تم سے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح کی جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان متوجہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ قابل ہدایت نہیں رہتا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مکر ہے، اسر و مکر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ سخت ہے، وہ انسان بعض دفعہ متوجہ نہیں ہوتا، وہ یہ سمجھتا کہ ظاہری اسباب میں، ظاہری چیزوں میں، مال و دولت میں یہی چیزیں ہیں، اگر وہ ہیں ہمارے پاس، سب کچھ فراوانی ہے، تو ہم جب وہ بالکل ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ نہیں، یہ ظاہری اسباب، ظاہری مال و دولت، یہ دنیاوی اسباب و مال و دولت، یہ معیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے راضی یا ناراض ہونے کا۔ تو لہذا جو ہے وہ ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، کہ وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی وہ سوچتے ہیں، یہ سب کچھ ہمارے بھیجے ہوئے یعنی ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ جو کچھ وہ تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، ہیلے بازیاں کرتے ہیں، وہ ہمارے فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور یہ ان کے اعمال میں ثبت ہو جاتا ہے، ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یعنی انسان کبھی بھی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے کہ میں جو ہے وہ کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو اس کے اعمال کا محاسبہ کر سکے۔ ایک ایک چیز کا حساب کیا جا رہا ہے اور ہمارے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اور اس کی جزا دی جائے گی۔ پھر ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی ہے جو تمہیں چلاتا ہے، سیر کرواتا ہے، یسیرکم فی البر، خشکی میں بھی، والبحر، اور تری میں بھی، خشکی اور سمندر دونوں میں تمہیں سیر کراتا ہے۔
فرمایا کہ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور ہم جو ہے وہ ایک وجرین بہم، اور وہ جاری ہو جاتے ہیں، چل پڑتی ہے کشتی ان کو بریح طیبہ، موافق اور اچھی ہوا جو ہے، ستھری صاف ستھری اور موافق ہوا جو ان کو ان کی کشتی کو چلا دیتی ہے، اور بعد موافق ان کو لے کر چل پڑتی ہے، فرحوا بہا، تو وہ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، کیف محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جاءتھا ریح عاصف، اچانک جن کو تیز مخالف تیز ہوا کا تھپڑ لگتا ہے، تیز ہوا، عاصف یعنی تیز آندھی جو ہے، ایسی ہوا جو کہ آندھی پر مبنی ہے، وہ تیز ہوائیں جب چل پڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ جاءہم الموج من کل مکان، اور ہر طرف سے انہیں سمندر کی موجیں اور بڑی بڑی جو ہے وہ موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں، ہر طرف سے موجیں آنے لگتی ہیں، سمندر کی موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ یہ گمان کرنے لگتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف سے گھیر لیا گیا، اور وہ ہر طرف سے گھر گئے ہیں، یعنی طوفان نے، سمندری طوفان نے انہیں گھیر لیا ہے۔ اب ایسے میں جب تاریکی چھا گئی، ہر طرف سے طوفان آ گیا، تیز ہوائیں چلنے لگی اور کشتی جو ہے لڑکھڑانے لگتی ہے، تو ایسے میں فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ پکارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت دعوا اللہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے، یعنی خلوص کے ساتھ، کاملاً خلوص کے ساتھ اپنے خدا کو اس وقت پکارتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، لئن انجیتنا من ھذہ، اور یہ خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تو نے ہمیں نجات دلا دی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور بضرور ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اگلی آیت چونکہ اسی سے مربوط ہے، فرمایا کہ فلما انجاہم، پس جب ہم انہیں نجات دے دیتے ہیں، ہم نے انہیں نجات دے دی، ہم نے انہیں بچا لیا، کیا کرتے ہیں، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو نجات جو ہم دیتے ہیں تو یہ خشکی پر آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ خدا کا شکر بجا نہیں لاتے، بلکہ برعکس اذا ہم، یہ وہ اچانک کیا کرتے ہیں، یبغون فی الارض، زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، ناحق طور پر، بغیر الحق، ناحق طور پر زمین میں تجاوز کرنے لگتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، ظلم و فساد کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما باغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت، تمہارا تجاوز کرنا، تمہارا ظلم کرنا، تم خود تمہاری ہی نفسوں کے برخلاف ہے، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کسی پر ظلم کرتے ہو تو خود پہلے اپنے اوپر نفس پر ظلم کر رہے ہو۔ متاع الحیات الدنیا، یہ جو کچھ تم اکٹھا کر رہے ہو اور جس کے لیے تگ و دو کر رہے ہو، جو کچھ محنت، متاع الحیات الدنیا، یہ فقط دنیا کی حقیر سی زندگی کا ایک سرمایہ ہے، ایک معمولی سا سرمایہ ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہاری بازگشت ہماری طرف ہے، فننبئکم، پس ہم خبر دیں گے تمہیں اس کے بارے میں جو تم انجام دیتے تھے، ما کنتم تعملون، جو انجام دیتے تھے۔ اب یہاں توجہ فرمائے کہ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورتی سے انسانوں کے طبیعت کو بیان کیا ہے کہ انسان معمولاً اس طرح سے ہیں۔ اگر انسان توحید پرست نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے اوپر پختہ ایمان اور اعتقاد نہ رکھتا ہو اور دنیا
اور مادیات میں کھویا ہوا ہو تو معمولاً انسان اسی طرح سے ہو جاتے ہیں کہ عام روٹین میں نارمل حالات میں خدا تعالیٰ کو بالکل یاد ہی نہیں کرتے، خدا تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں، اور لیکن جب کوئی مصیبت، کوئی سختی، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس وقت وہ اضطراری حالات میں خدا تعالیٰ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خدا تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ دوسری جگہ پہ بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت، سختی، پریشانی آ جاتی ہے تو ہر حالت میں بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹ کے بال وہ خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اتنے خلوص کے ساتھ کہ جیسے اس سے کوئی خالص بندے ہی نہ ہو، لیکن جو ہی مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر فوراً اچانک خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ انسان اسی طرح سے ہے سختی میں، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مثال دی ہے کہ جو ہر انسان اس چیز کو درک کر سکتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں یہ لوگ، اور کشتی میں سوار ہوتے ہیں، جو کشتی چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی تازہ ہوا لگتی ہے، ہوا موافق ہوا آ رہی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشحال ہو رہے ہیں، بڑے کیف میں ہیں۔ اب یہ خدا تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، غافل ہیں اور اپنی زندگی میں مست ہیں، لیکن جو ہی باد مخالف آتی ہے، جو ہی تیز ہوا کے تپڑ جو اس کشتی کو آ کے لگتے ہیں، کشتی ڈولنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر موجیں ہر طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کشتی کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور اس طرح سے کہ گویا ابھی غرق ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں، اب کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ ایسے میں تو ان کی فطرت توحیدی بیدار ہوتی ہے، وقتی طور پر بیدار ہوتی ہے، اور پھر وہ خلوص کے ساتھ تمام مادی پردے ہٹ جاتے ہیں، مادی وسائل اور اسباب جب ہٹ جاتے ہیں اور کسی چیز سے اب ان کو کوئی توقع باقی نہیں رہتی تو پھر خلوص سے خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا تو ہی بچا سکتا ہے۔ کسی نے امام سے آ کے پوچھا کہ خدا تعالیٰ کون ہے، کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ فرمایا کہ کوئی اس طرح کی مثال نہیں۔ اس نے کہنے لگا کہ میں خدا تعالیٰ کو درک کر سکوں کہ وہ خدا کیا ہے۔ تو امام نے اسی طرح کی مثال دی، فرمایا کہ کیا تم نے کسی سمندر میں کسی کشتی پہ سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا امام کہ میں نے سفر کیا، کشتی پہ بارہا سفر کیا۔ کبھی ایسا ہوا کہ سمندر کے درمیان کشتی بھور میں پھنس گئی ہو، ہر طرف سے طوفان آ گیا ہو، ہر طرف سے موجیں آ گئی ہوں، تمہیں بچنے کی کوئی امید نہ رہی ہو؟ تو کہا کہ ہاں اپنا رسول اللہ ایسا ہی ہوا تھا، ایک دفعہ ہماری کشتی طوفان میں پھنس گئی، بھور میں پھنس گئی، ہر طرف سے طوفان تھا، اندھیری آ گئی، طوفان تھا، کوئی بچنے کی امید نہیں رہی تھی۔ تو فرمایا کہ اس موقع پہ کہ جب کوئی امید نہیں رہی، کوئی مادی وسائل نہیں رہے، اب تمہاری موت تمہیں نظر آ رہی تھی کہ اب کوئی اس کو بچانے والا ہے، تو فرمایا کہ کیا ایسے میں تمہارے دل میں کوئی امید تھی کہ کوئی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک امید تھی جو ہمارے امید کی کرن ہمارے دلوں میں روشن تھی کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ہمیں اس وقت کے جو بظاہراً ہمیں کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، ایسی ذات ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے۔ فرمایا اسی امید کا نام خدا ہے، کہ تمہارے دل میں جو امید باقی تھی نا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو تمہیں بچا سکتے، فرمایا اسی امید کا نام خدا ہے۔ تو خدا انسان کو اس وقت کیا فرمایا، اس لیے مخلصین لہ الدین، بڑے خلوص کے ساتھ، دعو اللہ مخلصین، بڑے خلوص کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے، تمام مادی وسائل سے جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں تو اس وقت خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جو اس مادی وسائل سے انسان مایوس ہونے کے بعد خدا کو جو دل کی گہرائیوں سے یاد کرتا ہے نا، تو یہ خالص توحید ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ ایسے رہو، ٹھیک ہے، مادی وسائل اور تگ و دو انسان کرتا ہے، مختلف وسائل استعمال کرتا ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن جب تم دعا کرو خدا کو تو خلوص کے ساتھ، اس طرح سے کاملاً کہ مجھے ان وسائل و اسباب کے اوپر کوئی توقع نہیں ہے جتنی تیری خدا تیری ذات سے توقع ہے۔ کہ جب فرمایا کہ جو تم سختی اور مصیبت میں جب تمام وسائل اور مادی اسباب جواب دے جاتے ہیں اور آخری امید جو خدا سے رکھتے ہو، یہ خالص توحید جو ہے یہ خدا کو چاہیے۔ یہ خالص توحید تم عام نارمل حالات میں کیوں نہیں تمہارے اندر پیدا ہوتی؟ یہ جو سختی اور مصیبتوں میں اور آخری امید کی کرن جو تمہارے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ نارمل حالات میں بھی اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو تم واقعاً موحد بن جاؤ، واقعی معنوں میں
جو ہے مسلمان بن جاؤ، واقعی معنوں میں مومن بن جاؤ۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ نارمل حالات میں بھی جو آخری امید کی کرن تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں، عام حالات میں کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ ٹھیک ہے، جب سختیوں میں انتہائی آخری سٹیج پہ آ جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، بہت سارے ہمارے عزیز رشتہ دار جب سخت کسی مریض ہو جاتے ہیں، کسی سختی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر جواب دے دیں، علاج اثر نہ کر رہا ہو، کچھ بھی نہ، آخر میں ایک امید خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور پھر اس وقت ہم بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ جو ہے وہ خود دعا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، خدا تو ہی ہے جو اس کو بچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خالص توحید ہے۔ لیکن بہرحال پھر اس میں بھی ہم بعض دفعہ ملاوٹ کر دیتے ہیں، فلاں بابے کے پاس جاؤ جی، فلاں بابے کے اندر جاؤ جی، فلاں بابے کے پاس جاؤ جی، جا کے ان بابوں نے کچھ نہیں کرنا خدا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یار، اس چیز کے ہم منکر نہیں ہے کہ توسل ہے، توسل ائمہ معصومین کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، واسطہ کرتے ہیں، توسل کا دعائے توسل پڑھتے ہیں، وہ الگ ہے، لیکن خالص توحید کو ہم نے نہیں بھولنا کہ خدا تعالیٰ ہے، وہ ذات ہے کہ جو مسبب الاسباب ہے، وہی تمام اسباب اور وسائل کو فراہم کرتی ہے، اور وہی انسان کو مصیبتوں اور سختیوں سے بچا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس سختی میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور یہ دعا بھی کرتے ہیں، اور وعدہ بھی کر لیتے ہیں کہ خدایا اگر ہمیں تو ان سختیوں سے اس مصیبت سے نجات دے دی تو لنکونن من الشاکرین، ضرور بضرور ہم شاکر بندے بن جائیں گے، تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ لیکن اس فطرت سلیمہ جو کہ اس وقتی طور پر ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، اس فطرت سلیمہ کے اوپر باقی نہیں رہتے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جو ہی نجات پیدا کرتے ہیں، نہ فقط یہ کہ شکر نہیں کرتے، خدا تعالیٰ کے شکر گزار بندے نہیں بنتے، شکر گزار بندے بنتے، یعنی خدا تعالیٰ کو جب پہچان لیا ہے، خدا کی توحید کو پہچان لیا ہے، تو اب اس کا شکر یہ تھا کہ خدا کی عبادت کرتے، خدا تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں دی تھیں، ان نعمتوں کو انہی مقصد کے لیے استعمال کرتے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عنایت کی تھیں، بجائے اس کے وہ خدا تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے لگتے ہیں، زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، زمین میں فساد کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگتے ہیں، ظلم و فساد کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے، یعنی بجائے اس کی کہ ناشکری کریں، کفران نعمت کرنے لگتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ دو ہی راستے ہیں، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ راستے دو ہی ہیں، یا تو وہ شاکر بنے یا نہ شکرا، یعنی کفران نعمت کرے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کا شاکر وہ ہے، شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا کہ انسان کہتا ہے شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، نہیں، شکر عملی مہم ہے۔ شکر عملی کیا ہے؟ شکر عملی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے کما حق کو استفادہ کریں، اس طرح سے کہ جس مقصد کے لیے جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت سے کو اسی مقصد کے لیے لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، ہاں، اپنی ضروریات پوری کریں، اور ساتھ ساتھ غربا، فقراء، مساکین کا خیال رکھے، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، اپنے ارد گرد افراد میں اگر کوئی تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی میں ان کی مدد کرے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس مال کے اوپر شکر ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے صحت دی، صحت، اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کی جائے، تگدو کی جائے، معاشرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر کسی کی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے انسان خدمت خلق کے لیے کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں جو انسان کو دی ہیں، شکر نعمت یہ ہے کہ اس نعمت سے اسی خدا تعالیٰ کی راہ میں اس سے استفادہ کیا جائے، یہ شکر نعمت، تو وہ اللہ تعالیٰ کے شاکر بندے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس استعمال کرے تو ناشکری ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ بغاوت کرنے لگتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی تعمیل کرتے، بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پر۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ انسان کو تذکر دیا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ انسانوں، تم جو بغاوت کر رہے ہو، ناشکری کر رہے ہو، کفران نعمت کر رہے ہو، زمین میں فساد کر رہے ہو، یہ کس کے لیے، کس کے خلاف کر رہے ہو؟ انما باغیکم علی انفسکم، آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ،
تم اگر تجاوز کرتے ہو تو یہ تجاوز سب سے پہلے تم اپنے نفس کے خلاف کر رہے ہو، یعنی اپنے لیے وبال جان اکٹھے کر رہے ہو۔ تمہارا تجاوز کرنا، تمہارا گناہ کرنا، تمہارا ظلم کرنا، تمہارا فتنہ برپا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بغیوکم علی انفسکم، تمہارے اپنے نفس۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کسی کو فساد کرتا ہے، تو یہ در حقیقت خود اپنے ہی نفس پر ظلم کرے۔ بظاہر ممکن ہے کہ دنیاوی طور پر اس کو کچھ ظاہری طور پر فائدہ ہو، لیکن فرمایا متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی حقیر سا متاع ہے جو زود گزر ہے، بڑی جلدی گزر جانے والا ہے۔ آج ہم جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو مسائل درپیش ہیں، معاشرہ، غریب عوام کے اوپر انتہائی سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، اور مہنگائی کا ایک پورا طوفان لوگوں کے اوپر ہے، اور غریب عوام کا یعنی روز ہم دیکھ رہے ہیں خودکشیوں پہ آمادہ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی امید دلانی کی ضرورت ہے کہ خودکشی کی طرف نہ جاؤں، جیسے بھی حالات ہوں انسان خودکشی نہ کرے، خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن بالآخر اس سر انجام تک پہنچانے والے کون ہیں؟ لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے کون ہیں؟ یہ ظالم حکمران جنہوں نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، بالآخر لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جنہوں نے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے، ان کو ان سختیوں میں مبتلا کیا، ان پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے، اور لوگوں کو اس مایوسی کی حالت پہ لا کھڑا کیا ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت انہی لوگوں کو متوجہ کر رہی ہے کہ یہ تم جو تجاوز کر رہے ہو، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہیں تم نے، بظاہر تم نے اپنی دنیا کو کما لیا، دنیا بنا لی، اپنے محل تم نے بنا لی ہے، لیکن متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی حقیر سا ایک متاع ہے جو زود گزر ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن تم نے تجاوز دوسروں کے اوپر جو کیا ہے، خود اپنے نفسوں پر ہی تم کیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے تم نے اپنے لیے بدبختی خرید لی ہے۔ ثم الینا مرجعکم، ہمارے پاس آ کے دنیا کی عدالت میں اگر جواب دہ نہیں ہو سکتے، دنیا کی عدالتوں کو خرید سکتے ہو، لیکن ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے اس میں پیسہ نہیں چلتا، وہاں پہ تم کسی کو نہیں خرید سکتے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری طرف ہی تمہاری بازگشت ہے، فننبئکم، بس ہم تمہیں خبر دیں گے جو تم عمل انجام دیتے تھے۔ انسان جس مرحلے پہ بھی ہو، انسان کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا شاکر بندہ بنے اور اپنی آخرت کو یاد رکھے، اور توحید خالص بتائی جا رہی ہے کہ انسان خالص توحید میں مبتلا، نہ فقط یہ کہ انسان سختیوں مشکلات میں خدا کو یاد کرے، بلکہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کو یاد کرے۔ خدا تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے، اگرچہ سختیوں اور مشکلات میں بھی خدا کو یاد کیا جائے تو خدا ایسا نہیں کہ بندوں کو چھوڑ دے، وہ پھر بھی اتنا حلیم ہے، اتنا بردبار ہے کہ اس کے باوجود انسان کو سختیوں میں بھی انسان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ کی حق کی ربوبیت یہ ہے، اس منعم، اس نعمتیں دینے والے کی قدر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر حال میں اس کو یاد رکھیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہو سکے۔ پھر فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ فرمایا کہ دنیا کی مثال، دنیا کی زندگی کی جو مثال ہے اس طرح سے ہے جیسے کہ پانی ہو، کمائن، پانی کی طرح ہے کہ انزلناہ من السماء، جس سے ہم نے پانی کو آسمان سے نازل کیا، فاختلط به نبات الارض، پھر زمین کی نباتات، زمین کی گنی جو ہے وہ اس سے مخلوط ہو گئیں اور مکس ہو گئیں، اور اس طرح سے جو وہ زمین کی نباتات گھنی ہو گئیں۔ ایسی زمین سے اگنے والی چیزیں کہ جو مثلا مما یاکل الناس والانعام، کہ جن میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، مثلا سبزیاں وغیرہ ہیں، والانعام، اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، گھاس پھوس وغیرہ، یعنی زمین ہریالی ہو گئی، سرسبز ہو گئی، اور اسی سے کچھ لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین جب خوب اچھی طرح سے آراستہ ہو گئی اور اچھی طرح سے اس کے پھل میوے پک گئے اور اچھی طرح سے وہ سج دھج گئی، وازینت، اور مزین ہو گئی،
یعنی سبزے سے خوشنما ہو گئی اور بڑی آراستہ ہو گئی، تو وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس کے اہل نے یعنی اس سرزمین، اس باغ کے اہل نے، اس کے مالکوں نے یہ سمجھا اور یہ خیال کرنے لگے کہ ہم بڑے اس کے اوپر اختیار رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور ہم اس پر قادر ہیں، اور جو کچھ ہے یہ ہمارا ہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عطا امرنا، ہمارا امر آ جاتا ہے، لیلن رات کو، او نہارن یا دن کو، فجعلنا حصیدن، تو ہم نے اسے ایسا بنا دیا جیسے کہ کاٹ کر اس کو صاف کر ڈالا ہو، یعنی وہ کھیتی، وہ فصل، جو کچھ اناج، جو کچھ بھی تھا، اس کے اوپر اس طرح سے بجلی چمکی، اس طرح سے طوفان آیا، اور اس طرح سے اس کے اوپر بجلی کڑکی کہ وہ جل کر راکھ ہو گئی، یا اس طرح سے ہو گئی کہ گویا کہ وہ کٹی ہوئی فصل ہو اور اس طرح سے ضائع ہو گئی۔ کان لم تغنا بالامس، گویا کہ وہ گزشتہ دن موجود ہی نہیں، اس طرح سے وہ ختم ہو گئی، نابود ہوگی کہ گویا وہ موجود ہی نہ تھی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح سے ہم تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لقوم، اس قوم کے لیے تفکرون، جو سوچتے ہیں، فکر سے کام لیتے ہیں۔ اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے ایک مثال کے ذریعے سے انسان کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی انسان کو ایک مثال کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں، انسان کی دنیا میں جو زندگی ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آسمان سے پانی آیا، زمین میں مخلوط ہو گیا، اس سے فصلیں اگنے لگیں، پھل ہوئے اور سبزہ اگ گیا، سبزیاں لگ گئیں، پھل فروٹ اور مختلف پودے اگ گئے، اور اس میں سے انسانوں کے کھانے کے لیے، حیوانوں کے کھانے کے لیے اناج پیدا ہوا، لیکن ایک بڑی خوبصورت انداز سے وہ باغ سج دج کیا، میوے لگ گئے، پھل لگ گئے، لیکن اور انسان یہ سوچنے لگا کہ بڑا کچھ میں اس کے اوپر قدرت رکھتا ہوں، بڑے میں اس سے کمائی کر لوں گا، بڑا اس کے اختیار رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے اور وہ جو ہے راتوں رات باغ ڈھیر ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، یا گویا کٹی ہوئی جو ہے فصلیں اور کٹے ہوئے جو ہے وہ پودے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ مثال دی گئی ہے انسان کی زندگی کی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح سے ہے، انسان جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی مادیات میں اور دنیا کی زندگی میں غرق ہو جاتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کی مثال اسی طرح سے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے توانائیاں دی ہیں، استعداد دی ہیں، اور تاکہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو وہ گزارے، لیکن اس میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت تلاش کرے، اپنی آخرت کے لیے جو ہے وہ تیاری کریں۔ وہ انسان جو ہے وہ اس مگن ہو جاتا ہے اسی دنیا کی زندگی میں، اور اسی کے مال و عیش و دولت اور مستی اور اسی میں غرق ہو جاتا ہے اور اسی میں ڈوب جاتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں بڑا قدرت مند ہوں، میں قادر ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اچانک خدا کی طرف سے پھر موت آ جاتی ہے، اور گویا کہ وہ موجود ہی نہیں تھا، اسی طرح سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے کہ گویا وہ موجود ہی نہیں تھا، چاہے وہ مال و دولت ہے، جو کچھ تھا وہ ادھر ہی رہ گیا، سب کچھ سرمایہ ادھر ہی رہ گیا، سب دنیا کے بڑے بڑے اس نے منصوبے بنا رکھے تھے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے، اور آرام سے انسان ختم ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مثال دی گئی ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی اسی طرح سے ہے کہ اس ایک وقتی طور پر اس اگنے والے سبزے کی مانند ہے کہ جو سبزہ اگتا ہے، ہریالی آتی ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے، زمین سج دج جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ فوراً جو ہے وہ اچانک یہ سبزہ جو ہے جل کر راکھ ہو جاتا ہے، یا ختم ہو جاتا ہے، یا نابود ہو جاتا ہے، یا آسمانی بجلی کڑکتی ہے اور پڑتی ہے اور وہ چل جاتا ہے۔ انسان دنیا میں جو آیا ہے وہ دنیا میں اپنے آپ کو دنیا کی رعنائیوں میں غرق نہ کر دے کہ خدا تعالیٰ سے غافل ہو جائے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت اور کیف السرور جو ہے وہ اس کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے اس مثال کے ذریعے سے کہ انسان
اس محدود زندگی کو جتنا ہی آراستہ اور خوشنما بنا لے، بالآخر ایک مختصر مدت کے بعد اس زندگی کے اس کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور عین اس عالم میں کہ جب انسان یہاں کی رعنائیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہا ہے، یہاں کی نعمتوں پر نازاں ہے اور دیر تک زندہ رہنے کی آرزو میں مگن ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہ ہو، میں باقی رہیں، یہ لطف یہ نعمتیں باقی رہیں، عین اسی عالم میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے اور اس کو روئے زمین سے اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اس طرح سے ناپید کر دیا جاتا ہے کہ گویا کل وہ کان لم تغنی بالامس، فرمایا کہ کان لم تغنی بالامس، گویا کہ وہ کل موجود ہی نہ تھا، اس طرح سے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ یہ قوم، اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، عاقبت اندیش لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مختلف مثالوں کے ذریعے انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ انسان دنیا کی زندگی جو ہے وہ بے ثبات ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اگر تم 1000 سال بھی رہ لو تب بھی ختم ہو جائے گی، لیکن 1000 سال کس نے دیکھے؟ 100 سال بھی قسمت والے دیکھتے ہیں، 60-70 سال اس سے کم، اتنی زندگی مختصر زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سے استفادہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو سے غافل نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت کرتے اور غفلت میں ہی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان لانے والو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اموال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں۔ اور فرمایا وَمَن یفعل ذَلِکَ، اور جو ایسا کرے گا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا تو اولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تمہاری اولاد، تمہارے اموال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، خدا تعالیٰ سے غفلت نہ برتو۔ اگر غافل ہو گئے، دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے، کیف اور سرور میں مبتلا ہو گئے، دنیا جب وہ اس قدر دنیا کی زیب و زینت اور اس میں غرق ہو گئے کہ خدا کو بھول گئے، تو اچانک خدا کی طرف سے حکم آ جائے گا اور تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ کتنی اچانک موتیں واقع ہو رہی ہیں آج کل، چلتے چلتے گھومتے پھرتے موت واقع ہو جاتی ہے، فوراً تمہیں اٹھا لیا جائے گا، گویا کہ کان لم تغنی بالامس، گویا کہ تم کو گزشتہ موجود ہی نہیں تھی۔ انسان دنیا کے ریس میں، جب وہ دنیا کی ریس لگی ہوئی ہے نا، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، دیکھا دیکھی ہے، اور اس قدر دنیا کی ریس تیز ہو گئی ہے کہ ہر انسان دنیا کی ریس میں، کوئی بھی دنیا کی ریس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بجائے اس کے کہ دنیا کی ریس لگیں، ہم آخرت کی ریس لگیں اور آخرت کو جو وہ کوشش کریں آباد کرنے کی۔ دنیا کے جو ضروری اسباب ہیں، وسائل ہیں، جو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، وہ تو انسان استفادہ کرتا ہے، لیکن اتنا دنیا میں مگن نہ ہو جائیں کہ ہم جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو بھول جائیں اور آخرت کو بھول جائیں۔ جتنا دنیا کی عیش و آسائش اور راحتی میں انسان غرق ہوتا جاتا ہے، اتنا خدا تعالیٰ سے دور ہوتا جاتا ہے اور غفلت کے پردے اس سے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ ہم کوشش کریں کہ خدا تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ رہے، ایسا نہ ہو کہ موت کا پیغام آ جائے اور ہم غفلت کا شکار ہوں۔ اور آخر میں فرماتے اللہ تعالیٰ ایک اور آیت پڑھ کے آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں، فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ جو ہے وہ تمہیں دعوت دیتا ہے دار السلام کی، سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی انسانوں کو اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف دعوت، سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی گزشتہ آیت میں بیان فرمایا کہ متاع الحیات دنیا، دنیا کی جو زندگی کا جو سرمایہ ہے یا مال و دولت ہے، یہ دنیا کی جو تمہارے لیے ظاہری طور پر آراستہ کر دی گئی ہیں، یہ خوشنما دنیا یہ عارضی ہے، وقتی ہے، گزر جانے والی ہے، زود گزر ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ رہنے والا اور سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے۔ یعنی دنیا دار فنا ہے، ہر چیز ناپائیدار ہے،
ہر وقت موت کا خطرہ ہے، ہر وقت جو ہے وہ خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے انسان کے لیے، لیکن وہ دائمی گھر جو ہے وہ امن اور سلامتی کا گھر ہے، وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں، وہاں پہ جو فرمایا کہ اس گھر میں جب چلے جائے گا انسان تو اس وقت جو ہے وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مومن جو کہ حالت ایمان میں عمل صالح کے ساتھ اس سلامتی کے گھر کی طرف جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ دنیا میں خدا تعالیٰ کی اطاعت کرو، معصیت نہ کرو، نافرمانی سے بچو، خدا کی عبادت کرو، عبودیت الہی انجام دو، تو وہ خدا تعالیٰ تمہیں دارالسلام میں لے جائے گا۔ فرمایا کہ تم دنیا کے اس حقیر سی دنیا اور اس وجود گزر دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، والآخرۃ خیر آپ کا، آخرت جو وہ بہتر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ تو تم دنیا کی مختصر سی زود گزر زندگی کو چاہتے ہو، متاع الحیات دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، جبکہ دنیا کی زندگی بہت جلدی ختم ہونے والی زود گزر ہے، والآخرۃ خیر آپ کا، آخرت ہمیشہ ہے، باقی ہے، پائیدار ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سلامتی کے گھر کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف، جو صراط مستقیم کہاں جاتا ہے؟ دارالسلام کی طرف، سلامتی کے گھر کی طرف۔ دنیا میں تم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تاکہ دارالسلام تک پہنچ سکو، یعنی یہ صراط مستقیم دارالسلام تک پہنچتا ہے، کیونکہ اس آیت میں آپ دیکھیں، توجہ کریں کہ اللہ دعوت دیتا ہے دارالسلام کی طرف، اور پھر فرمایا وہ ہدایت کرتا ہے جس سے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ صراط مستقیم کہاں پہ جا کے منتہی ہوتی ہے؟ دارالسلام کی طرف۔ یعنی جو صراط مستقیم پر چلتا ہے دنیا میں، وہ اس کا نتیجہ دارالسلام ہے، یعنی سلامتی کے گھر میں جا کے پہنچتا ہے، اور سلامتی کا گھر جو ہے وہ جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہشت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے وہ ہدایت نہیں کرتا، جو ایمان لاتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو خدا تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی اختیار کرتا ہے۔ ورنہ قرآن نے بیان فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، جو اللہ یقیناً اللہ تجاوز کرنے والے جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا، یا فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا، یا فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہدایت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ان کو ہدایت کرتے ہیں۔ تو لیکن جو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور دارالسلام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں اپنی اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے وہ مقام قرب عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر